اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو تو وہاں اللہ کو پاؤ گے، وہاں اللہ موجود ہے۔ جہاں بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ ہوگا۔ کوئی کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس کے علم اور قدرت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی معنی میں ہر جگہ موجود ہے۔ ایک کافر جب اس حقیقت پہ ایمان لے آتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور اعتقادی طور پر اس کا قائل ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کے تمام لوازمات کے ساتھ اس بنیادی حقیقت کو جب وہ تسلیم کر لے گا تو مومن ہو جائے گا۔ ایک مسلمان اس آیت کے ساتھ اپنے اعتقاد کے حوالے سے متعلق ہے، اور ایک جاہل اور غیر عالم شخص جب اپنے علم کی روح سے اس حقیقت کو سمجھ لے اور اس کی دلیل کو سمجھ کر اس کے اپنے ذہن کو آراستہ کر لے تو وہ عالم ہو جائے گا۔ تو گویا ایک عالم جو ہوتا ہے وہ اس حقیقت کی علمی ادراک کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور علمی طور پر وہ اس حقیقت کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ ایک صوفی کا، ایک صاحب ولایت کا ہے۔ ایک صوفی بصفا اور ایک صاحب ولایت شخص وہ جب اس حقیقت کو اپنے احوال کی روح سے جان لیتا ہے اور اس کا حال اس کو اس حقیقت پر مطلع کرنے لگ جائے، اس کا مشاہدہ اسے وہ چیز دکھانے لگ جائے جو عام آدمی کو اپنے اعتقاد میں نظر نہیں آ سکتی یا ایک عالم کو اپنے علم کے پردے میں دکھائی نہیں دے سکتی۔ ایک صوفی جب اس حقیقت کو اپنے قلب کی نگاہوں سے مشاہدہ کر لے اور اسے دیکھے اور اس احوال سے گزرے تو یہ گویا ایک صوفی کا علم ہو جاتا ہے، ایک ولی کی معرفت ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص بھی احوال کے اس درجے میں پہنچ کر ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت تو ایک ہی ہے، مگر اس کو جس نے جس انداز سے پایا اس کا وہی مرتبہ متعین ہو گیا۔ ایک مسلمان صرف اعتقاد کی حد تک گیا تو وہ مسلمان ہی رہا۔ ایک عالم نے اپنے علم، اپنے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھ لیا، اس کو پوری تفصیل اور ڈیٹیل سے جان لیا تو وہ عالم کہلایا۔ اور ایک صوفی نے، ایک صاحب معرفت نے، صاحب حال شخص نے اس حقیقت کو اپنے حال کے اندر محسوس کر لیا، اسے نظر آنے لگا تو وہ صوفی ہو گیا، وہ ولی ہو گیا، صاحب ولایت ہو گیا اور صاحب معرفت ہو گیا۔ یہ مختلف مدارج، یہ ہیں مدارج لوگوں کے الگ الگ۔ تو دین کے تمام حقائق انہی تین مدارج پر مشتمل ہیں، اور دنیا میں دین اپنے سے متعلق ہونے والوں کو انہی تین قسم کی کیٹیگریز میں بانٹتا ہے۔ اگر اعتقاد انسان کا صحیح ہے اور یقین اس کا کامل ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کو اس کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی دلائل کی بھی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ عالم ہے، اور اگر وہ اس کے حال سے گزر جائے تو پھر وہ صوفی ہے اور صاحب معرفت ہے۔ دنیا میں جو صوفیاء کرام اولیاء اعظام ہیں ان کی یہی شان ہے، اس لیے یہ صوفیاء اور اولیاء یہ سب سے اوپر والے درجے پر فائز ہوتے ہیں، یعنی دین کے تعلق کے حوالے سے ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔
دینی معارف و حقائق سے جو تعلق ہے نا دنیا کا، اس کے معاملے میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کمیونیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ کورسپونڈنس ان کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعلق و رابطہ کنیکشن ان کا ہوتا ہے دینی حقائق، کیونکہ وہ حال بن گیا نا۔ تو اس لیے ان کے معاملات پھر اس طرح کے ہیں کہ وہ جب دنیا سے ہو کر جاتے ہیں تو ایک اثر اپنا بڑا دور تک چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنے پیچھے ایک باقاعدہ روحانی اسٹریم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنے پیچھے پوری ایک نالج، ایک اور قسم کی نالج جو معرفت سے لبریز ہوتی ہے وہ دے کر جاتے ہیں۔ وہ نالج جو ہے ان کی وہ نہیں ہوتی جو دماغوں تک محدود ہونے والی ہو، بلکہ ان کی دی ہوئی نالج اور ان کا دیا ہوا علمی اثاثہ اور سرمایہ دلوں اور روحوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈسکورس سے تعلق رکھنے کے بعد تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ علماء